اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آدھی رات کو سورج نکل آیا کرامت حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، ایک رات کا قصہ ہے۔ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ہمراہ قلعہ کے اندر مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ یہ بزم ان کے کسی دوست کے گھر جمی تھی۔ ناؤ نوش کا سلسلہ بھی جاری تھا اور رقص و سرود کا بھی۔ اسی مجلس میں مادو لال حسین بھی تھے۔ اچانک حضرت حسین کی نظر مادو کے کپڑوں پر پڑی تو انہیں خیال آیا کہ مادو کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، ان کا رنگ مٹیالہ ہو گیا ہے اور ان میں سے بو آ رہی ہے۔ اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی، مگر حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ فوراً تیار ہو اور مادو کے کپڑے دریا پر دھو کر لے آؤ۔ اہل مجلس حضرت شاہ حسین کی اس فرمائش پر بڑے حیران ہوئے اور عرض کی کہ آدھی رات گزر چکی ہے، ہم قلعے کے اندر بیٹھے ہیں، باہر اندھیرا ہے، سارے راستے بند ہیں، دروازوں پر پہرے دار بیٹھے ہیں، بازار بند، دریا پر کون جانے دے گا؟ اس وقت ہم اگر کسی کے ہاتھ لگ گئے تو کیا کیا مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے گی، اور اس وقت کوئی اکیلا دریا کے کنارے پہنچے گا بھی کیسے اور کس طرح کپڑے دھوئے گا؟ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب سنا تو کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس گھر سے باہر نکلنے کا وقت نہیں؟ ارے ظاہر بینو، دیکھو یہ آدھی رات کا وقت نہیں، اٹھو باہر جاؤ اور سیدھے راستے دریا پر چلے جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ پہرے داروں سے کوئی ڈر، نہ کوئی تم پر ہاتھ ڈالے گا اور نہ ہی کسی کو اپنی موت سے پہلے مرنا ہے۔ اس گھر کے اندر تمہیں آدھی رات نظر آتی ہے، مگر جب تم اس سے باہر جاؤ گے تو دیکھو گے کہ سورج نصف النہار پر ہوگا، یعنی عین تمہارے سر کے اوپر ہوگا۔ حضرت شاہ حسین کے فرمان کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ شخص مادو لال حسین کے کپڑے اٹھا کر باہر نکل گئے۔ باہر دیکھا تو واقعی روزے روشن کی طرح سورج عیاں تھا۔ لوگ قلعے کے اندر شہر میں اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ وہ شخص دریا پر گیا جہاں دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اس نے بھی کپڑے دھونے چاہے۔ ایک دھوبی نے اس سے پوچھا کس کے کپڑے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ کپڑے مادو لال حسین کے ہیں۔ دھوبی نے اس سے کپڑے لے لیے اور جلدی سے وہ کپڑے دھو کر پاک صاف کر دیے اور پھر دھوپ میں خشک بھی کر دیے۔ دھوبی نے کپڑے تہہ کیے اور اس شخص کے سپرد کرتے ہوئے کہا، تم واپس شاہ حسین کے پاس جا رہے ہو، انہیں میرا سلام کہنا، وہ مجھے جانتے ہیں، میرا نام بھی انہیں معلوم ہے۔ اس شخص نے دھوبی سے کپڑے لیے۔ دھوبی نے اسے اپنا نام بھی نہ بتایا اور پھر بھرے بازار میں سے گزرتا ہوا وہ شخص قلعے کے اندر اس گھر میں آیا جہاں حضرت شاہ حسین کی مجلس جمی تھی۔ اس نے گھر پر دستک دی۔ جب وہ اندر آیا تو وہی نیم شبی کا عالم تھا، یعنی رات ہو چکی تھی، مجلس جمی تھی، نہ آفتاب تھا نہ آفتاب کی روشنی۔ اس نے پھر دروازے سے باہر آ کر دیکھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، لوگ خواب میں مست تھے، کوچہ و بازار خاموش۔ وہ اندر آیا، اس نے حضرت شاہ حسین کی طرف دیکھا۔ حضرت شاہ حسین نے فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ تم کس پریشانی میں ہو۔ اس شخص نے حیرت کے عالم میں سارا قصہ سنایا، کس طرح باہر دن کا ہنگامہ برپا تھا، وہ کیسے دریا پر پہنچا اور کس طرح دھوبی نے اسے کپڑے لے کر دھوئے۔ پھر نام بتائے بغیر کہا کہ حضرت حسین اور مادو سے میرا سلام کہنا۔ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ نے یہ حال سن کر اس شخص سے کہا کہ یہ راز کسی سے نہ کہنا، وہ دھوبی جس نے تمہیں کپڑے دیے وہ بھی میں ہی تھا، اور جس کی زمین میں کپڑے خشک کیے گئے وہ بھی میں ہی تھا اور میں ہی تھا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔